یہ ہمارا چمن ہے، ہمارا چمن۔ حضرات، جیسا کہ تمہیدی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس اجلاس کے پہلے اجلاس کا اصل مقصد دیار علم و علماء یعنی مئو میں مدرسۃ الاصلاح کا مکمل تعارف مقصد ہے ہمارا۔ میں اس مکمل تعارف کے لیے مدرسۃ الاصلاح کے سینئر استاد حدیث و تفسیر جناب مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں۔ جناب مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح شاخ مئو کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ارمغان تشکر پیش کرتا ہوں۔ یہ ہدیہ تبریک اس بات پر کہ انہوں نے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی جیسی عالمی شہرت یافتہ شخصیت پر سیمینار کر کے ہم وطن ہونے کا اور علم دوست ہونے کا بہترین ثبوت فراہم کیا ہے، اور ارمغان تشکر اس بات پر کہ انہوں نے مادر علمی مدرسۃ الاصلاح کو یاد رکھا اور اس کے وسیع تر تعارف کے لیے آج یہاں ایک مجلس منعقد کی ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے کے بجائے تحریری مواد آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ احاطہ ہو سکے۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے دوسرے بہت سارے علاقوں کی طرح اعظم گڑھ کا علاقہ بھی تعلیمی عموم کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ تعلیم کے اس عموم کے فقدان کی وجہ سے اعظم گڑھ میں بھی جاہلی رسوم و رواج اور بدعت و خرافات عام تھیں۔ یہاں کوئی بڑا تعلیمی ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے اہل علم تعلیم و تدریس کے لیے دوسرے علاقوں کے تعلیمی اداروں میں چلے جاتے تھے، اور تعلیم کے خواہش مند لڑکے انہی تعلیمی اداروں میں تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ یہاں کے جاہلی ماحول کو تبدیل کرنے میں دو شخصیات کا کردار بہت اہم ہے، ایک مولانا سید امین نصیر آبادی، دوسرے مولانا محمد شفیع مستقیمی کا۔ مولانا سید امین نصیر آبادی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ علاقے کا دورہ کرتے، مختلف گاؤں میں کئی دن قیام کرتے اور ایک رسم کے خلاف جہاد چھیڑتے۔ چونکہ وہ بڑے جلالی آدمی تھے، اس لیے ان کی دعوت اصلاح میں جلال کا عنصر غالب رہتا اور وہ بدعت و خرافات کو رکوانے میں جبر سے کام لیتے۔ بہت سارے لوگوں نے بدعت و خرافات سے توبہ محض ان کے ڈر سے کر لی، لیکن مولانا محمد شفیع کا اسلوب دعوت ان سے اکثر مختلف تھا۔ وہ مختلف گاؤں میں جاتے، واعظ کہتے اور جاہلی رسوم کی شناخت واضح کرتے، قبول حق کی ترغیب دیتے اور بدعت و خرافات کے نتائج بد سے آگاہ کرتے۔ ان کی شخصیت جمالی تھی، اس لیے ان کی دعوت میں جمال کا عنصر غالب تھا۔ مولانا محمد شفیع نے اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا، گاؤں جلسے کیے، ان جلسوں میں علاقے کے علماء کو شریک کیا، جہاں جاتے علماء کی تقریروں کے ذریعے ذہن سازی کرتے، پھر اصلاح معاشرہ کی کمیٹی تشکیل دیتے، گاؤں کے سرکردہ افراد کو اس کمیٹی کا ممبر بناتے اور ان کی مدد سے گاؤں کے لوگوں کی اصلاح کرتے۔ مختلف مقامات پر سالانہ جلسے بھی کرتے اور ان میں ملک کے ممتاز ترین علماء کو تقریر کے لیے بلاتے۔ جن علماء نے ان سالانہ جلسوں میں شرکت کی اور اپنی اصلاحی تقریروں سے ذہن سازی میں نمایاں کردار ادا کیا، ان میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عبدالشکور لکھنوی، مولانا فیض الحسن میرٹھی، مولانا ابو بکر شیس جون پوری، مولانا عبدالحق حقانی، مولانا سید امین نصیر آبادی اور علامہ شبلی کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اس اصلاحی کوشش کے لیے مولانا محمد شفیع نے جو انجمن بنائی، اس کا نام انجمن اصلاح المسلمین رکھا۔
اس انجمن کی کوششوں کے جب مثبت نتائج سامنے آنے لگے تو حوصلہ بڑھا اور مولانا محمد شفیع کو یہ احساس ہوا کہ باہر سے آنے والے علماء کرام کے ذریعے ذہنوں کی ہمواری اور فضا کی سازگاری کا کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر اصلاح معاشرہ کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس علاقے میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کی ضرورت ہے جو مصلحین اور مبلغین کی ٹیم تیار کرتا رہے۔ اسی احساس کے تحت ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام مدرسہ اصلاح المسلمین رکھا۔ مولانا محمد شفیع نے اپنی اصلاحی کوششوں کا آغاز 20ویں صدی کے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی کر دیا تھا، لیکن انجمن اصلاح المسلمین کا باقاعدہ قیام 1321 ہجری مطابق 1904 میں ہوا اور مدرسۃ الاصلاح کا قیام 1324 مطابق 1906 میں عمل میں آیا۔ پہلے اس مدرسے کا نام انجمن کی مناسبت سے مدرسہ اصلاح المسلمین تھا، لیکن بعد میں ثقیل سمجھ کر مدرسۃ الاصلاح کر دیا گیا۔ چونکہ اس مدرسے کو ایک مرکزی تعلیمی ادارہ بنانے کا پروگرام تھا، اس لیے ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں کوئی بڑا تعلیمی ادارہ قائم کیا جا سکے۔ اس غرض کے لیے وہ وسیع میدان زیادہ موزوں نظر آیا جہاں آج مدرسۃ الاصلاح ہے، لیکن اس میدان کا بڑا حصہ سرائے میر کے ایک رئیس میر مہدی حسن کی ملکیت میں تھا اور کچھ حصے میں کئی دوسرے زمیندار شریک تھے۔ اس لیے کوشش یہی ہوئی کہ میر مہدی صاحب سے بات کی جائے۔ اس وقت کے انجمن کے سیکرٹری مرزا سلیم ساکن مسلم پٹی نے میر مہدی حسن کو خط لکھا۔ انہوں نے اس میدان کی اپنی ملکیت والی پوری زمین بخوشی مدرسے کو دے دی۔ میر صاحب کے اس ایثار کو دیکھ کر باقی حصے داروں نے بھی اپنے اپنے حصے کی زمین مدرسے کو بخوشی دے دی۔ یوں ایک بڑے مدرسے کے قیام کا امکان پیدا ہو گیا۔ مولانا محمد شفیع نے اسی میدان کے جنوب مشرقی کونے پر ایک چھپر ڈال کے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ انہی دنوں مولانا عبدالحق ساکن منجیر پٹی مدرسے جونپور کو چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ طلباء بھی آ گئے تھے جن کو وہ اپنے گھر پر پڑھاتے تھے۔ ان سے گزارش کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کو اسی مدرسے میں لے کر آ جائیں اور یہیں تعلیم دیں۔ انہوں نے یہ درخواست منظور کر لی اور اپنے طلباء کو لے کر اسی مدرسہ اصلاح المسلمین میں آ گئے۔ تدریس کے باقاعدہ افتتاح کے لیے اٹالہ مسجد جونپور کے ایک موقر بزرگ استاد مولانا اصغر حسین دیوبندی کو دعوت دی گئی۔ انہوں نے بخاری شریف کا درس دے کر اس مدرسے کا باقاعدہ تدریسی و تعلیمی افتتاح کیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اٹالہ مسجد جونپور کے ایک اور موقر استاد مولانا عبدالغنی پھول پوری بھی وہاں سے استعفیٰ دے کر اپنے گھر آ گئے۔ مولانا محمد شفیع کو معلوم ہوا تو وہ ان کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے اور ان سے گزارش کی کہ مدرسۃ الاصلاح تشریف لائیں۔ ان کے مدرسۃ الاصلاح تشریف لانے کے بعد باقاعدہ عربی کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اس کے بعد مولانا حکیم محمد احمد لہراوی، مولانا شبلی متکلم اور مولانا محمد سعید ندوی بھی آ گئے۔ ان کے بعد مولانا عبدالرحمن نگرامی ندوی آ گئے اور اہل علم کی ایک کہکشاں سج گئی۔ تو اب اس کے بڑے اور معیاری مدرسہ ہونے میں کمی کیا رہ گئی تھی۔ مولانا محمد شفیع کی مصروفیات اب کافی بڑھ گئی تھی۔ ایک طرف انجمن اصلاح المسلمین کو فعال و متحرک بنائے رکھنے کے لیے مسلسل تگ و دو کر رہے تھے، دوسری طرف مدرسۃ الاصلاح کی نظامت کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کی یہ خواہش اور مسلسل کوشش تھی کہ کوئی موضوع آدمی مل جائے تو مدرسے کا انتظام اس کے حوالے کر کے انجمن کے لیے فارغ اور یکسو ہو جائیں۔ سن 1910 میں مدرسۃ الاصلاح میں انجمن اصلاح المسلمین کا سالانہ جلسہ ہوا جس میں علامہ شبلی نعمانی بھی شریک ہوئے۔ مولانا محمد شفیع نے ان سے درخواست کی کہ وہ مدرسے کی سرپرستی قبول فرما لیں۔ علامہ نعمانی نے بخوشی اس کی سرپرستی قبول فرما لی۔ ایک آئیڈیل مدرسے کے لیے انہوں نے جو خاکہ بنایا تھا اس میں رنگ بھرنے کا انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے اس مدرسے پر پوری توجہ مبذول کر دی۔ انہوں نے اپنی معاونت کے لیے علامہ حمید الدین فراہی سے رابطہ کیا اور ان سے یہ خواہش کی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مدرسے پر آ جائیں اور مدرسہ کا ایک جامع اور مکمل خاکہ تیار کر کے اسی کے مطابق اس مدرسے کو چلایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے 19 اپریل 1910 کو علامہ فراہی کے نام یہ خط لکھا: کیا تم چند روز سرائے میر والے مدرسے میں قیام کر سکتے ہو؟ میں بھی شاید آؤں اور اس کا نظم و نسق درست کر دیا جائے۔ اس کو گروکل کے طور پر خالص مذہبی مدرسہ بنانا چاہیے، یعنی سادہ زندگی اور قناعت اور مذہبی خدمت محنت زندگی ہو۔ علامہ فراہی نے ان کے خط کا مثبت جواب دیا اور مدرسۃ الاصلاح سے دلچسپی لینے لگے۔ پھر 23 جون 1912 کے جلسے انتظامیہ میں علامہ فراہی کو باقاعدہ ناظم منتخب کیا گیا۔ چونکہ علامہ فراہی ابھی تک حیدرآباد کے جامعہ عثمانیہ میں پرنسپل تھے، اس لیے وہ وہاں سے مدرسۃ الاصلاح کی نظامت کا حق نہیں ادا کر سکتے تھے۔
چنانچہ انہوں نے ناظم مولانا محمد شفیع کو سابق ناظم مولانا محمد شفیع کو نائب ناظم مقرر کیا۔ مولانا محمد شفیع مولانا فراہی کی ہدایات اور مشوروں کے مطابق بحیثیت نائب ناظم مدرسے کی ذمہ داری سنبھالے رہے۔ پھر 1914 میں علامہ فراہی نے مدرسے کی نظامت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے 5 سال بعد حیدرآباد سے سبکدوش ہونے کے بعد سن 1919 میں باقاعدہ نظامت کی ذمہ داری سنبھال لی اور زندگی کی آخری سانس تک اس کے ناظم رہے۔ اس دوسرے عہد نظامت اس دوران عہدۂ نظامت خالی رہا، البتہ بحیثیت نائب ناظم مولانا محمد شفیع، پھر مولانا مسعود علی ندوی، پھر صوفی عبدالحمید کام کرتے رہے۔ سن 1908 تا سن 1913 مدرسے کا کوئی باقاعدہ ناظم نہیں تھا، کوئی باقاعدہ دستورالعمل نہیں تھا۔ 1983 میں مولانا فراہی نے اس کا دستورالعمل ترتیب دیا اور اسی سال سے اس کا نفاذ بھی ہوا۔ پھر 20 جون 1928 کو اس میں کچھ ترمیم ہوئی۔ ترمیم کرنے والوں میں علامہ فراہی کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ اقبال سہیل بھی تھے۔ سن 1913 کے دستورالعمل میں اغراض و مقاصد کیا متعین کیے گئے، اس سلسلے میں کوئی قطعی بات کہنا مشکل ہے، البتہ سن 1928 کے دستورالعمل میں مدرسے کے قیام کے اغراض و مقاصد کچھ اس طرح ہیں۔ کئی دفعات ہیں، ان میں سے چند دفعات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دفعہ نمبر 4، اصلی مقصد اس مدرسے کا مسلمانوں کی مذہبی اور دنیوی تعلیم ہے اور بوقت توسیع مذہبی تعلیم کو مقدم رکھا جائے گا۔ دفعہ نمبر 5، انتظام تعلیم میں یہ مدرسہ خصوصیات ذیل ہمیشہ پیش نظر رکھے گا۔ الف، قرآن و حدیث اور فقہ و ادب عربی کی طرف شدت اعتنا۔ ب، اصل علم و قابلیت کو مطمع نظر رکھنا، نہ کہ کسی محدود نصاب کتب کو الا قرآن مجید و متون حدیث۔ جیم، درستی اخلاق یعنی پابندی شرائع اور روحانیت اسلام۔ دال، آسانی نصاب باوجود اعلیٰ قابلیت۔ ہاں، کفایت مصارف باوجود آسائش طلبہ۔ خصوصیات الف و با تو بنیادی ہیں، جیم ان کا عملی ثمرہ ہے اور دال اور ہا ان کے ذرائع، اور ان کی اہمیت میں باہمی فرق مراتب ان کی ترتیب سے سمجھنا چاہیے۔ مدرسے کی رودات کے حوالے سے مدرسۃ الاصلاح کا شاندار اور جامع تعارف علامہ سید سلیمان ندوی نے کرایا ہے، جو مدرسۃ الاصلاح کی تمام مجالس کے رکن رکین اور اس کی دستور ساز کمیٹی کے ممبر رہے ہیں۔ علامہ فراہی کے بعد مدرسے کی تمام کمیٹیوں کے سب سے زیادہ محترم اور موقر ممبر کی حیثیت انہی کو حاصل رہی ہے۔ انہوں نے علامہ حامد فراہی کے انتقال کے بعد ایک طویل مضمون الصلاۃ علی ترجمان القرآن کے عنوان سے لکھا تھا۔ اس کا ایک طویل اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے مدرسۃ الاصلاح کا جامع تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لکھتے ہیں، مدرسۃ الاصلاح کیا ہے؟ آج جبکہ ہر بڑے شہر کی گلی گلی میں بلکہ قصبوں اور دیہاتوں تک میں عربی کے مدرسے قائم ہیں اور ہر سال ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، مولانا فراہی کا ایک نئے مدرسے کے قیام پر اپنی زندگی وقف کر دینا اور اپنی عمر کے آخری پورے 12 برس اس پر تصدق کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ ہم خود کچھ کہیں، مدرسے کی مطبوعہ رودات سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، اور یہ وہ تحریر ہے جو خود مولانا نے لکھی تھی یا ان کی فرمائش سے لکھی گئی اور ان کی نظر سے گزر کر اصلاح پا چکی تھی۔ اقتباس یہ ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی جو ان کی زندگی کے ہر شعبے پر طاری ہے، زیادہ تر نتیجہ ہے اس خرابی کا جو ان کی مذہبی تعلیم میں صدیوں سے پیدا ہو گئی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی مذہبی تعلیم اپنے صحیح نہج پر قائم رہی، وہ برابر دین و دنیا کے تمام شعبوں میں ترقی کرتے رہے، لیکن جب سے یہ شاہراہ کج ہوئی، دینی مدارس اور مذہبی پیشواؤں کی کثرت کے باوجود مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور برابر بڑھتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں خدا نے ایک جماعت کو اپنی توفیق بخشی سے سرفراز کیا اور اس نے طے کر لیا کہ جس اسلوب پر علوم دینیہ کی تعلیم ہو رہی ہے وہ قطعی ناقص اور غیر منتج ہے۔ جب اسلام ہماری دینی و دنیاوی فلاح کا جامع ہے تو اسلامی تعلیم کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہماری عبادات کا دستور العمل ہو، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں وہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہو۔ اب ہمارے درد کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ محض رسمی تعلیم اور مروج نصاب کو ختم کرنا نہیں، بلکہ مذہبی تعلیم کو اس کے صحیح معنوں میں جاری کرنا ہے، یعنی وہ وسعت و جامعیت جو اسلام کا مفہوم ہے اور تفقہ فی الدین اسی سے عبارت ہے۔ اس جماعت نے اس بلند معیار تعلیم کو پیش نظر رکھ کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام مدرسۃ الاصلاح ہے۔
مدرسۃ الاصلاح کا دعویٰ ہے کہ اس نے مذہبی تعلیم کی صراط مستقیم کو پا لیا ہے، اسی کو اس نے اپنا مقصد اساسی قرار دیا ہے۔ وہ مقصد اساسی اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا اور جس کی آخری خطبے میں وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے لیے کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں، جب تک اسے مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ مدرسۃ الاصلاح کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط و تنزل کا اصلی سبب یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم کو آہستہ آہستہ کم کرتے گئے اور وہ علوم جو قرآن مجید کے لیے اعلیٰ اور وسیلہ ہو سکتے تھے ان کی تحصیل میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ وہ خود مقصود بالذات بن گئے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے قرآن مجید کے درس و تدریس کے لیے انہوں نے بالکل جگہ نہ چھوڑی، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ محض تلاوت و حفظ الفاظ پر اکتفا کر لیا گیا اور ہم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت منطبق ہونے لگی، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ لیکن اللہ کی توفیق بخشش سے مدرسۃ الاصلاح نے یہ راز پا لیا اور قرآن مجید کو سرچشمہ ہدایت و ترقی تسلیم کر کے جملہ علوم کی تعلیم کو اس کی تعلیم کے ماتحت کر دیا۔ وہ ادب، فقہ، حدیث، تاریخ، سیر، منطق اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس طور پر کہ جس علم کی طرف قدم بڑھے قرآن کی روشنی میں، اور جو دروازہ کھلے قرآن کے اندر سے کھلے۔ یہ تحریر مدرسۃ الاصلاح کے تعارف کے لیے کافی ہے، لیکن اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے مختلف مذاہب، جس کو ہم آج کی زبان میں اسکولز کہتے ہیں، کا سنگم ہے۔ یہاں حنفی اور اہل حدیث دونوں ملیں گے، ندوی، قاسمی، اصلاحی، فلاحی سب تعلیم دیتے ہیں، جزئیات کے اختلاف کے باوجود سلف کے طریق پر آپس میں شیر و شکر ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے مسلکی اختلافات کی وجہ سے باہمی مناقشات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس مدرسے کے بانی مولانا محمد شفیع ہیں۔ ابتدائی خاکہ علامہ شبلی نعمانی کا تیار کیا ہوا ہے، لیکن اس خاکے کی تکمیل اور اس میں رنگ بھرنے کا کام علامہ حامد الدین فراہی نے کیا۔ مدرسے کے نصاب تعلیم میں قرآن مجید کو محور و مرکز علامہ فراہی نے ہی قرار دیا ہے، اس لیے اس کے معنوی بانی علامہ فراہی قرار پائیں گے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اس مدرسے کے نصب العین پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اس مدرسے کا سنگ بنیاد جن لوگوں نے بھی رکھا ہو، لیکن اس کا تصفیہ اور اس کے اندر نفخ روح کا کام استاد امام مولانا فراہی نے انجام دیا ہے۔ یہی روح اس مدرسے کا امتیازی وصف ہے۔ جب تک یہ روح باقی ہے یہ مدرسہ باقی رہے گا، اس کے دشمن اس کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہ روح ختم ہو گئی تو پھر اس کا وجود اور عدم وجود دونوں یکساں ہیں۔ یہ سوال کہ یہ روح کیا ہے، اس کا جواب مدرسے کے فاضل اساتذہ اور عزیز طلبہ سے پوشیدہ نہیں، یہ وہاں کے پس منظر میں یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ یہ جواب اس مدرسے کی ایک ایک اینٹ پر کندہ ہے۔ یہ مدرسہ ایک عظیم فکری انقلاب کا تعلیمی و دعوتی مرکز ہے۔ اس فکری انقلاب کی روح یہ ہے کہ قرآن کی حکمت اس کے طلبہ کے اندر اس طرح رچ بس جائے کہ وہ جو کچھ بھی سوچیں یا جس چیز کو بھی رد و قبول کریں، قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر رد یا قبول کریں۔ یہ چیز ان کو اس قابل بنائے گی کہ وہ مسلمانوں کی موجودہ پراگندہ بھیڑ کو ایک بنیاد مرصوص بنا کر امت مسلمہ کی صورت میں کھڑا کر سکیں۔ یہ تو ہوئی مدرسۃ الاصلاح کے قیام اور اس کے تاریخی پس منظر کی بات۔ اس کا اپنا ایک طریقہ تعلیم بھی ہے۔ اس کے طریقہ تعلیم کی ایک خاص بات جو اپنے ثمرات و نتائج کے اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، وہ مطالعے کی تربیت ہے۔ یہاں کلاس میں استاذ کے پڑھانے سے پہلے طالب علم خود سے پڑھ کر سبق کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کبھی اس پہلو سے کوتاہی نظر آنے لگتی ہے تو استاذ سبق روک کر مطالعہ کے تمام مراحل طلبہ سے طے کراتا ہے۔ یہ طریقہ بے شک طالب علم کے لیے خاصا محنت طلب اور استاذ کے لیے صبر آزما ہوتا ہے، لیکن اس کی بدولت طالب علم کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کتاب کو استاد کی مدد کے بغیر پڑھ سکتا ہے۔ طریقہ تعلیم کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ طلبہ میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کلاس میں بحث و تمیز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ طلبہ آپس میں بھی سوال و جواب کرتے ہیں اور استاد سے بھی بحث کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اس طریقہ تعلیم کو وہ لوگ طلبہ کی گستاخی اور اساتذہ کے بے جائی محال سے تعبیر کر سکتے ہیں جو اس کے عادی نہیں ہوتے، لیکن مدرسۃ الاصلاح اسے تعلیم کا اہم جز تصور کرتا ہے۔ اس کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہاں طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے اور کمزور لڑکوں کو کمزور سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ ان سے زیادہ محنت کرائی جاتی ہے
تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اسی وجہ سے درس کی رفتار یہاں وہ نہیں ہو پاتی جو دوسری بہت ساری جگہوں پر نظر آتی ہے۔ اسی سبب سے غیر واقف حضرات یہاں کی مقدار خواندگی کو بطور خاص تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن جو قریب آتے ہیں اور واقف ہو جاتے ہیں وہ اس کے امتیاز کے معترف ہو جاتے ہیں۔ چوتھی خاص بات یہ ہے کہ یہاں طلبہ اور اساتذہ کا باہمی تعلق بالکل الگ نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد خالصتاً انسانی اور اخلاقی قدروں پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے تعمیر اور مثبت کردار ادا کرنے میں ان کا حصہ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں اپنے حدود توڑ کر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تعلیم بھی اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ یہاں پہلے سال میں طلبہ کو نحو صرف کے فقط 2 چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھائے جاتے ہیں جو اردو زبان میں ہوتے ہیں، جس پر مکتب کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد طلبہ بہت حد تک قادر ہو جاتے ہیں۔ البتہ ابتدائی نحو صرف کی تعلیم کے لیے اس زبان کی کتابوں سے اکثر گریز کیا جاتا ہے جو عربی یا فارسی میں ہیں، تاکہ فن کی مشکلات اور زبان کی غرابت انہیں تعلیم سے متنفر نہ کر دے۔ البتہ ان کی عملی مشق اس حد تک کرائی جاتی ہے کہ قواعد اپنے استعمالات کے ساتھ ان کے دماغ کی اسکرین پر ثبت اور لوح قلب پر نقش ہو جائے۔ ان قواعد کی اصلی مشق انشاء اور عربی ریڈرز میں کرائی جاتی ہے۔ دوسرے سال میں ایک چند ورقہ منظوم کتابچہ اور عربی زبان میں نحو کی ایک انتہائی جامع کتاب داخل نصاب کی گئی ہے جو زبان کا اعلیٰ معیار رکھنے کے باوجود انتہائی سہل ہے۔ نحو اور صرف کی تعلیم یہی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ادب و بلاغت کے گھنٹے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہی قرآن، حدیث و فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ طلبہ براہ راست ان سے استفادے کے قابل ہو سکیں اور اپنے مطالعے کی روشنی میں مدعا تک پہنچنے کی اہلیت پیدا کر سکیں۔ قرآن مجید کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست قرآن مجید کو پڑھنے، اس کی مماثل آیات سے مفہوم متعین کرنے اور سیاق و سباق کی روشنی میں مدعائے کلام تک پہنچنے کی عادت ڈالی جاتی ہے تاکہ فہم قرآن میں کسی آمیزش سے وہ محفوظ رہ سکے۔ استشہاد حدیث مبارکہ سے بھی کی جاتی ہے، کلام عرب سے بھی اور حسب ضرورت قدیم صحف سماویہ سے بھی۔ یہاں فنون میں امہات کتب کے نقل و نصاب کا جز بنایا گیا ہے تاکہ ثانوی مآخذ سے کام چلانے کی عادت نہ پڑے۔ البتہ فنون کی تعلیم میں اساتذہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ دوسری کتابیں جو ان بنیادی کتابوں کے فہم و تفہیم میں معاون بن سکتی ہیں ان کا مطالعہ کر کے پہلے خود شرح صدر حاصل کر لیتے ہیں، پھر طلبہ کو پورے اعتماد کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ حدیث کی تعلیم جماعتی عصبیت سے اکثر پاک ہوتی ہے تاکہ حدیث رسول کا شرف و وقار متاثر نہ ہو، اور درس حدیث دورہ کی صورت میں سرسری نہیں ہوتی بلکہ تحقیقی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سیاہ ستہ کی تمام کتابیں ختم کرانے کے بجائے مختلف کتب حدیث سے ابواب منتخب کر کے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہر پہلو پر نظر بھی ہو جائے اور تعلیم حدیث کا حق بھی ادا کیا جا سکے۔ فقہ کی تعلیم بھی مسلکی عصبیت سے پاک ہوتی ہے، اسی لیے کسی خاص مسلک کی فقہ کے بجائے فقہ اسلامی پڑھائی جاتی ہے۔ صرف ایک کتاب قدوری ہے جسے فقہ حنفی کی نمائندہ کتاب کہا جا سکتا ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ قدور فقہ حنفی کی کتاب ہونے کے باوجود اختلافات ائمہ کے ذکر کی وجہ سے جو وسعت فکر و نظر پیدا کرتی ہے اس میں مسلکی عصبیت کا بت خود پاش پاش ہو جاتا ہے۔ فن اور اصول فن ایک ساتھ پڑھائے جاتے ہیں تاکہ طلبہ میں فن کو اصول سے ہم آہنگ کرنے اور مسائل کا استنباط کرنے کا مذاق پیدا ہو۔ مدرسۃ الاسلام میں عالمیت کے درجات میں قرآن، حدیث، فقہ، ادب و بلاغت کے علاوہ ریاضی، سائنس، تاریخ اسلام، سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور زبانوں میں عربی زبان پر تو اصل توجہ مرکوز ہوتی ہی ہے، انگریزی اور ہندی زبانوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ توجہ انگریزی زبان پر ہوتی ہے۔ یہ ہے مدرسۃ الاصلاح کا مختصر ترین تعارف، جس سے زیادہ کی گنجائش اس اجلاس میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا محمد اسلم اصلاحی صاحب۔